بات تو ہے کہ مجھے اور عام شاید احساس بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا ایک پورا سسٹم جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر لیکن موجود ہے اور وہاں یہ تمام دھندے تمام کاروبار جاری ہیں. تو احساس ہے ہمارے اداروں کو کہ یہ معاملہ چل رہا ہے قانونی طور پر؟ یہ اقرار بھائی اس طرح سے ہے کہ یہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے گورنمنٹ سے لے کر اور یوزر تک، پبلک تک. پاکستان میں لا ہے، لا ایکٹیویٹی کو، جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے آن لائن، اس کو پروہبٹ کرتا ہے، اس کو وہ افینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنی. 2016 میں جو لا آیا وہ آن لائن ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے. یہاں ایک بات کہ یہ آن لائن جو ڈارک ویب ہے وہاں پہ سافٹ ویئر اور جو ٹیکنالوجی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور جو ہیکر ہیں وہ اپنی سروسز سیل کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اگر چاہیے سافٹ ویئر ایک ایکسپرٹ، آپ کوئی جو وائرس بناتا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ مجھے ہائر کر لو، میں آپ کے آن پہ کسی بھی سسٹم کو اٹیک کروں گا، اس کی آئیڈینٹی اسٹیل کروں گا، چاہے وہ یوزر کا ہے چاہے وہ کنٹری. بڑا خطر نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام اداروں سے ایجنسیوں سے، تحقیقاتی اداروں سے وہ چھپی ہوئی ہے. یعنی ایک پوشیدہ، ایک راز بھرا ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک بھید بھرا، بالکل جس میں آپ منشیات کی سمگلنگ سے لے کے، آپ اسلحے کی سمگلنگ سے لے کے، آپ اگین جس طرح انہوں نے بتایا کہ کرائے کے قاتل اور آپ پورن ویڈیوز بچوں کی، یہ پورا ایک نیا جہان، ایک پوری دنیا الگ سے آباد ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ یہ سسٹم ہی کرپٹوگرافی پہ بیسڈ ہے. یہ پیئر ٹو پیئر اس کا کنیکشن ہے اور اس میں لوگ جو کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی جنرل جو براؤزر ہے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے، کنٹری کہتا ہے کہ چائنا نے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے ٹارک اور ڈارک ویب کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس کو سٹاپ کر رہا ہوں، لیکن جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. صرف یہ کہ دنیا ایسے ہی آباد رہے گی الگ سے. ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے مزید ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر کے ان کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، پر اس کنیکشن سسٹم کو آئی ٹی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں ارم، آپ ضرور ایڈ کیجئے اس میں کہ تو میرے لیے بھی اور شاید پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بالکل ایک نیا انکشاف ہے کہ ایک انٹرنیٹ جو ہم روزانہ کی بنیادوں پر استعمال کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ چھپا ہوا ڈھکا ہوا انٹرنیٹ ہے جس کا ہم ڈیپ ویب یا ڈارک ویب کی بات کر رہے ہیں، یہ کتنے فیصد لوگ استعمال کرتے ہوں گے؟ یہ کتنے فیصد ہے مکمل انٹرنیٹ کا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ کی جو تحقیق ہے. اقرار بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا ویب سائٹس جتنی بھی ہیں، فیس بک، ٹویٹر سے لے کے اپروکسیمیٹلی آپ 100 کر لیں سب کو ملا کے، پوری دنیا میں لوگ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اور جتنے بھی انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں ان سب کی یوزیج کو ملا کے دے آر اونلی 4%، بٹ جو کہ ڈارک ویب کے یوزرز ہیں دے آر 96% اپروکسیمیٹلی. ہم جتنا اپنا آن لائن بینکنگ سے لے کے ہمارے جو فیس بک کے، ٹویٹر کے جو ای میلز وغیرہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، دیٹ از اونلی 4%. 4% اور 96% لوگ یہ اس بھید بھری دنیا میں کام کر رہے ہیں. بالکل، یہ اس ڈارک ویب میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ اسلحے کی اسمگلنگ کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اس طرح کے سائیکوپیتھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. 96% انٹرنیٹ کا استعمال ایسے لوگ کر رہے ہیں جو کہ گوگل سے یا کسی سرچ انجن سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں پتا نہیں ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشلی اس چیز میں بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ہم اگر نہیں بتائیں گے تو وہ بھی اس 96% کا پارٹ بن سکتے ہیں. کسی بھی اسٹیج بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، پرتشدد ویڈیوز بھی ہیں، پورنوگرافی بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک آ رہی ہوتی ہے کہ آر یو ایکسیپٹنگ دس. ہم نے کبھی نہیں پڑھا اس کو، ہم اس کو ایکسیپٹ اوکے کر دیتے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. وہ ہم سے کیمرہ ایکسیس بھی مانگ رہا ہوتا ہے، ہم سے مائک ایکسیس بھی مانگ رہا ہوتا ہے، ہم سے ہر چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو بغیر پڑھے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم ایک سافٹ ویئر کر لیتے ہیں. اس سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیکر جو کہ بیک اینڈ پہ ڈارک ویب آپریٹ کر رہا ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں انٹر ہو گیا ہے. مے بی فار آفٹر سم ٹائم وہ ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے، اس کے تھرو ہم سے وہ کام کروا سکتا ہے، ہمیں ایجنٹ بنوا سکتا ہے وہ، کہ ہمیں بعد میں وہ اس چیز پہ بلیک میل کرے کہ یو آر دا ون، مجھے تم سے یہ چاہیے، تمہیں اس طرح کی ویڈیو مجھے دینی ہے. اور یہ ڈارک ویب پہ تو جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کی باقاعدہ بڈنگ ہے، ان پہ ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں کہ مجھے تم یہ ایک اس طرح کا ریڈ روم بناؤ، اس ریڈ روم میں اس طرح کا بچہ لے کے آؤ، اتنی ایج کا بچی ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ یہ تشدد کرو، اس طرح سے اس کا مرڈر کرو، اور اس کے بعد اس کو یہ سارے نفسیاتی مریض، اربوں پتی لوگ ہیں وہ اس طرح کی. بالکل. اور یہ سارے جتنے بھی کروڑ پتی ہیں ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ
صرف ان کو ایک پلیئر چاہیے آن لائن بیٹھے ہوئے, وہ خود بھی نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھ سے, نیکڈ آئی سے نہیں, وہ اس کو انٹرنیٹ کے حکم دیتے جا رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے, ایسا کیا جائے, اور وہ ان کی نفسیات کی تسکین ہو رہی ہے اس سے. بالکل, اور اس طرح کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ خود بھی اپنی ویڈنگ کرتے ہیں. سب یہ تو ہمیں لگتا ہے کوئی افسانوی, کوئی کہانی جس طرح ہم کوئی پڑھ رہے ہیں, کوئی کتاب ہے, شاید کوئی فلمی دنیا کی بات ہو رہی ہے. آپ بھی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ یہ واقعی یہ سب وجود رکھتا ہے, جتنی باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں, جتنی باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے شکریہ, آپ نے میرا نام بالکل صحیح پروناؤنس کیا, بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے اس میں چھوٹی سی کرتا چلو, یہ 96% ڈیٹا ہے, وہ ناٹ ایگزیکٹلی یوزرز, ڈیٹا جو ہے 96% وہ ڈیپ ویب پہ مشتمل ہے. ابھی میں اس کو مزید تھوڑا ایلیبوریٹ کروں تو تین اقسام میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, 3 ٹائپس میں. ہمارا جو یوز کرتے ہیں گوگل, یاہو, جو سرچ انجنز ہیں, یہ سارا سرفیس ویب کہلاتا ہے. سیکنڈ ہے ڈیپ ویب, جو عام استعمال کرتے ہیں. جو دوسرا ہے ڈیپ ویب. ڈیپ ویب بیسیکلی بنایا اس لیے گیا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے, پرائیویسی جو ہے انٹیکٹ رہے, کہ میں کون ہوں یہ نہ پتہ چلے, لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دنیا تک کہہ سکوں. ڈفرینٹ جو ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, ان کا جو سینسٹیو ڈیٹا ہے, ان کی سینسٹیو کمیونیکیشن ہے, یہ اس کے لیے بیسیکلی بنایا گیا تھا. اسی کا ایک پارٹ ہے ڈارک ویب. ڈیپ ویب کا یہ ایک پارٹ ہے ڈارک ویب, جس پہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جیسے ابھی سب نے ڈسکس کیا کہ چائلڈ پورنوگرافی سے لے کر سیکشول ابیوز کے حکم دینے تک, اور ڈرگز ٹریفکنگ تک, ہیومن ٹریفکنگ تک, یہ سارا کچھ اس پہ پرفارم. ایک بڑا اہم سوال ہے تنویر صاحب, اور اسی سے آغاز کریں گے. ایک بریک خواتین حضرات لینی ہے اس کے کہ کیا زینب کے معاملے میں بھی ڈیپ ویب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے انوالو تھا, جیسا کہ کہا گیا؟ کیا اس کی کوئی تصدیق یا اس کے کوئی شواہد ملے؟ قصور کے بچوں کی جو ویڈیوز تھیں ان کا کوئی وجود ڈارک ویب یا ڈیپ ویب جو بھی نیٹ ورک ہے اس پر موجود ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر سرگودا اور جھنگ سے جو لوگ پکڑے گئے, جنہوں نے اعتراف کیا اور جن کو ظاہر ہے ناروے کی اور کینیڈا کی حکومتوں کی نشاندہی پر پکڑا گیا, اس کے بعد یہ امکان تو بہرحال پیدا ہو گیا کہ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے درجنوں یا کتنے سینکڑوں لوگ یہاں اس طرح کے نیٹ ورکس سے منسلک ہیں, اور خدا نہ خواستہ کتنے بچے اس وقت بھی یا کم سے کم مستقبل میں اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ انہیں ان نیٹ ورکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اس پروگرام میں میرے اپنے لیے بہت ساری باتیں صحیح معنوں میں سنسنی خیزی کی بات نہیں, لیکن واقعی انکشاف بھی ہیں, بلکہ حیرت انگیز انکشاف ہیں کہ ایک پورا سسٹم, ایک پوری دنیا, ایک پورا جہان اس انٹرنیٹ کے علاوہ انٹرنیٹ پر آباد ہے, جو انٹرنیٹ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایکسس کرتے ہیں, اور کس طرح کے گھناؤنے, خطرناک اور ہولناک دھندے اس پر جاری ہیں. یہ ہم نے پچھلی بریک میں ڈسکس کیا. وہاں غلاموں کی تجارت سے لے کر کرائے کے قاتل تک دستیاب ہیں, بچوں پر تشدد کی ویڈیوز, ان سے زیادتی کی ویڈیوز, بلکہ براہ راست نشریات بھی نیٹ ورکس پر معمول کا حصہ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مختلف چیزیں, جس طرح کوئی پاسپورٹ, کوئی شہریت کسی بھی ملک کی, اس کے علاوہ بینکس کا ڈیٹا, کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا آپ بڑی آسانی سے ان نیٹ ورکس پر حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ صرف کوئی فلمی یا افسانوی یا کتابی بات نہیں ہے. یہاں پر آئی ٹی ایکسپرٹس جو موجود ہیں, جن کا پالا روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے نیٹ ورکس سے پڑتا ہے, وہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ منصب موجود ہیں. منصب بھی بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بھی ڈیوائس, موبائل, کوئی بھی لیپ ٹاپ, کوئی بھی سسٹم ہمیں ہمارے سامنے ہیک کر کے دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے چیلنج کیا کہ میں آپ کا فون بھی ہیک کر سکتا ہوں, جو کہ ظاہر ہم ابھی آن لائن آن ایئر کوشش کریں گے کہ اس سے پرہیز کیا جائے.